السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا يضرک فإن فعلت فإنک اذا من الظالمین وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپ کسی کو مت پکاریں کہ جو آپ کو نہ فائدہ پہنچا سکے نہ نقصان، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی نقصان پہنچائے تو اللہ کے سوا اسے کوئی بھی دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں خطاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور پیغام تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اب اس بات کا آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے بلند و بالا ہستی اس کو رب کائنات اس معاملے میں، شرک کے معاملے میں ایسی تنبیہ کرے تو باقی لوگوں کے لیے پھر یہ بات کتنی زبردست تنبیہ والی اور زبردست ان کے لیے ڈرانے والی اور انہیں جھنجھوڑنے والی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے آپ ان کو مت پکارنا جو تمہارے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ شرک کا معاملہ اتنا خوفناک ہے کہ اگر اللہ کی مخلوق میں کوئی بلند و بالا بھی کوئی اس قسم کا کام کر لے گا تو اس کا بھی درجہ ایک دم جو ہے وہ اوپر والا نہیں رہے گا، وہ اس بلندی سے اس کا سٹیٹس ہٹ جائے گا، اور اس کو پھر اللہ تعالی یہاں پر دیکھیں کہ کن لفظوں سے ارشاد فرمایا کہ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اگر آپ نے ایسا کیا، خطاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ اے پیارے نبی اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر یہ معاملہ بڑا خوفناک ہے۔ تو اس لیے بھائیو یہ شرک کا معاملہ، اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی ایسی ہستی کو یہ سمجھ کے پکارنا کہ یہ ہمارے کسی مشکل میں کام آ جائیں گے اور یہ ہماری کوئی ضرورت پوری کر دیں گے، یہ ہمارے کسی نفع نقصان کے مالک ہیں۔ آپ کے مسلمانوں کی آدھے سے زیادہ آبادی یہ کام کر رہی ہے، آدھے سے زیادہ آبادی یہ کام کر رہی ہے، آدھی بھی نہیں۔ کتنے مسلمان ہوں گے آج پاکستان کے اندر، اور کتنے مسلمان ہوں گے آج انڈیا کے اندر اور بنگلہ دیش کے اندر، یہ تین ملکوں میں سب سے بڑی آبادی، اور ایک انڈونیشیا، یہ چار ملک ایسے ہیں کہ جہاں پر دنیا میں جتنے مسلمان ہیں اس سے دگنی اتنی جو تعداد ان کی پوری دنیا میں مسلمانوں کی ہے، اس کا آدھا تقریباً پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں ہے۔ پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں اس کا آدھا یہاں بیٹھا ہے۔ مجھے پاکستان کا پتہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت کا عقیدہ کیا ہے، یہ انڈیا والے بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں انڈیا کے اکثر مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے۔ آپ کسی بنگالی سے پوچھ لیں ان کے اکثر مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان کو مت پکارنا جو تمہارے لیے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ آپ کا سارا پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور بھی باقی ممالک میں بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عبد القادر جیلانی کو بلائیں گے تو ہماری مصیبتیں دور ہوں گی، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں وہ تمہارے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔
آپ کے ملکوں کے یہ مسلمان کہہ رہے ہیں جناب اجمیر والے کو بلائیں گے تو ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی، لاہور والے کو پکاریں گے تو ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی، وہ ہمارے نفع و نقصان کے مالک، وہ داتا ہے، وہ غریب نواز ہے، وہ غوث پاک ہے، یہ نام دے رکھے ہیں پھر اس طرح کے۔ اب یہ ایک طرف قرآن کی آیات میں تدبر کیجئے، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ قرآن کی آیات میں تدبر کریں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارے ہو تمہیں یہ کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا، اور اگر تم نے ان کو پکارا تو یہ تنبیہ اگر میں اپنے نبی کو کر رہا ہوں تو پھر تم کس بات کی مولی ہو؟ اگر یہ تنبیہ ایک نبی کو ہو رہی ہے تو پھر یہ عام انسان اس کی کیا اوقات ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس نقصان کو آپ سے ٹال نہیں سکتے، کوئی طاقت بھی نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اگر یہ نقصان آئے گا تو مجھے فلاں بچا لے گا، فلاں قبر والا، فلاں دربار والا، فلاں مزار والا، فلاں کوئی پیر سرکار مجھے بچا لے گا، کوئی بھی نہیں بچا سکتا اگر اللہ نے کوئی ارادہ کر لیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ عبداللہ بن ابی بچ جائے، لیکن ارادہ اللہ کا تھا پکڑنے کا، ارادہ اللہ کا تھا سزا دینے کا، تو اللہ نے اپنے نبی کو یہ کہہ دیا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کبھی ایسے شخص کے جنازے میں شامل نہیں ہونا، آئندہ کبھی ایسے شخص کی قبر پہ کھڑے بھی نہیں ہونا آپ نے کہ جس کو میں پکڑ لوں اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا، اور اگر اسی طرح میں کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لوں تو اللہ کی بھلائی کو بھی کائنات میں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں اصل میں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا کہ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ چاہتا ہے اپنے یہ معاملات جس کے ساتھ جو چاہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ کرتا ہے، تو یہ اختیارات سارے اللہ کے ہیں۔ تمہیں کوئی نفع پہنچے، تمہارے معاملات نفع میں جائیں، فائدے میں جائیں، یہ اللہ کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تم نقصانات سے بچ جاؤ، تم مصیبتوں سے بچ جاؤ، تم پریشانیوں سے بچ جاؤ، یہ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی زندہ انسان تمہارے کبھی کسی کام آتا بھی ہے تو پھر بھی تمہاری کوئی مشکل پریشانی اسی وقت دور ہوتی ہے یا تمہیں نفع اسی وقت پہنچتا ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ کوئی زندہ شخص بھی آپ کے بعض اوقات کسی کام نہیں آ پاتا، آپ چاہے ٹل لگا دیں، زور لگا لیں، ہونا اسی وقت ہے جب اوپر سے اللہ کی طرف سے آرڈر ہوگا۔ تو پہلی بات تو جو مردہ لوگوں کو پکارنا اور مردہ لوگوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، چاہے وہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنے ہی اعلیٰ مقام پر کیوں نہ ہو، چاہے اس کا سٹیٹس کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، اب آپ اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہوں اور وہ عقیدہ رکھ کے اس کو پکارتے ہوں کہ جناب یہ میرے کسی نفع کا مالک ہے، نقصان کا مالک، وہ تو قبر میں گیا، وہ تو فوت ہو گئے، وہ دنیا سے چلے گئے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ آپ ان کو پکار رہے ہیں، ان کو تو اس کا بھی علم نہیں ہے۔ جیسے آپ آگے پڑھیں گے اگلی آیات کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس سے بڑھ کر اور گمراہ کون ہوگا کہ جو ان کو پکار رہا ہے کہ جو ان کی اس پکار کو قیامت تک نہیں سنیں گے۔ ایک نمبر دو، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں کوئی پکار رہا ہے۔ اب کیا خیال ہے، آپ پاکستان والوں سے جا کے بات کریں، آپ انڈیا والوں سے جا کے بات کریں، آپ کے عبد القادر جیلانی آپ کے پکار کو نہیں سن رہے، آپ سے لڑ پڑیں گے، آپ پر فتوے لگا دیں گے، جھوٹ بولتے ہو، وہ تو سن رہے ہیں، وہ تو ہماری پکار کو سن رہے ہیں، تو وہ تو ہماری مدد کرتے ہیں، وہ تو ہمارے کام آتے ہیں، پھر اسی لیے ان کے نام کی نظریں نیازیں دی جاتی ہیں، اسی لیے پھر ان کو اپنا الہ اور معبود بنا کے بیٹھے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی دعاؤں سے بھی غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے
کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، یہ بھی جائیں گے، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرمان رہا ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اب یہ آیت پڑھ لیں آپ، یہ پڑھائیں ان کو۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر گمراہ اس روئے زمین پر اور کون ہوگا کہ جو ایسی ہستیوں کو پکار رہے ہیں کہ جو قیامت تک انہیں جواب نہیں دیں گے، ایک۔ نمبر دو، وہ ان کی پکار سے مکمل طور پر غافل ہیں۔ نمبر تین، کل قیامت کا دن جب ہوگا نا، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کھڑا کر لے گا، تو جن کو یہ پکار رہے تھے نا، یہ ہمارے فلاں ہیں، یہ ہمارے مددگار ہیں، یہ ہمارے حاجت رواں ہیں، یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، یہ ہماری جناب غریب نوازی کرنے والے ہیں، یہ ہمارے داتا ہیں، یہ ہمارے بچے دینے والے ہیں، اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن وہ ان کے دشمن بن کے کھڑے ہوں گے، وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، وہ کہیں گے ظالمو، ہمارا پیغام تو توحید کا پیغام تھا، ہمارا پیغام توحید کا پیغام تھا، ہم نے کب کہا تھا کہ تم ہمیں پکارنا؟ ہم نے تو کہا تھا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ وَاعْبُدُوا اللَّهِ، ہم نے تو تمہیں یہ کہا اللہ کی طرف دوڑو، وَاعْبُدُوا اللَّهِ، اللہ کی عبادت کرو، ہم تو تمہیں یہ کہتے رہے، لہذا وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، کہیں گے بھی ہم تمہیں کیسے بچائیں، تم تو وہ کام کر کے آئے ہو کہ جن کاموں سے ہم خود تمہیں منع کرتے رہے، ہم خود تمہیں روکتے رہے، اور وہ انکار کر دیں گے کل قیامت کے دن ان کے کسی بھی تعلق کا، واسطے کا، اور ان کی کسی بھی جو ہے نا، ان کی جو بھی ان سے امیدیں ہوں گی وہ ساری امیدوں پر پانی پھر جائے گا۔ یہاں پر یہ نعرے لگاتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم اپنے پیر کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے، قیامت کے دن ہم ان کے ساتھ مل کر جنت میں جائیں گے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ اس دن ان کے دشمن بن کے کھڑے ہوں گے، اور وہ ان کی ساری پکار، ان کی دعاؤں، ان کی عبادات، ان تمام چیزوں کا وہ انکار کر دیں گے۔ یہ کتنی عجیب قوم ہے ہماری۔ یہی آیتیں آج آپ ان کے سامنے رکھ دیں تو وہ کہیں گے نہیں، یہ آیتیں ہمارے لیے نہیں ہیں، یہ آیتیں جو پہلے اس وقت جو کافر تھے نا، یہ آیتیں ان کے لیے ہیں، یہ آیتیں قیامت تک کے لیے ہیں۔ قرآن صرف اس وقتی جزوی طور پر، جزوی وقت کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن قیامت تک کے لیے آیا ہے، اور قرآن کی یہ آیات ہر اس بندے پر فٹ ہوں گی کہ جو بندہ اس طرح کے عمل کر رہا ہوگا کہ جو لوگ اس وقت اس طرح کے شرکی اعمال کر رہے تھے، اگر اسی قسم کے اعمال آج بھی کیے جائیں گے تو یہ آیات ان پر بھی فٹ ہوں گے، ان کے اوپر بھی یہی آیات۔ تو لہذا یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی واضح لفظوں کے اندر ان باتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو پھر اپنے آپ کو مومن اور مسلمان مت سمجھنا، تم اپنے آپ کو یہ سمجھ لو کہ تم مومن ہو، تم مسلمان ہو، تم موحد ہو، نہیں، موحد صرف وہ ہے کہ جس کی امیدوں کا مرکز اور جس کا یقین، ایمان، توکل، بھروسہ وہ اللہ کی ذات پر ہے۔ جب پتہ ہے مجھے پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس پوری کائنات کو تنے تنہا سنبھالنے والا اللہ ہے، مجھے میری ماں کے پیٹ کے اندر بھی اگر کسی نے سنبھالا تو وہ سنبھالنے والا اللہ ہے، پھر میں دنیا میں آیا ہوں تو دنیا کی زندگی میں ایک ایک میری ضرورت اور حاجت کو پورے کرنے والا وہ اللہ ہے۔ جب میں بول نہیں سکتا تھا، جب میں چل نہیں سکتا تھا، تو اس وقت بھی تمام کی تمام ضروریات میری پوری کس نے کی ہیں؟ اللہ نے پوری کی، جس نے اس پوری کائنات کے ایک ایک فرد کو، ایک ایک ہستی کو، ایک ایک شخصیت کو، اور مختلف کتنی لوگوں کی نسلیں، کتنی لوگوں کی قسمیں، اور کتنی جناب مخلوقات پہ پھر کئی قسمیں، پھر مخلوقات کی آگے کئی نسلیں، وہ تمام کی تمام ان کو سنبھالنے والا، ان کی نگرانی کرنے والا، ان کو پالنے والا وہ اللہ ہے۔ آپ پوچھ لیں سمندر کے اندر مخلوق ہے، اس سمندری مخلوق کی ضروریات کون پوری کر رہا ہے؟ سمندر کی گہرائیوں کے اندر، اندھیروں کے اندر ڈوبے ہوئے وہ جانور
ان کی کون رکھوالی کر رہا ہے؟ ان کی کون ضرورتیں پوری کر رہا ہے؟ ان کو کون رزق دے رہا ہے؟ ان کے پیٹ کون بھر رہا ہے؟ کون ہے؟ کہیں گے اللہ۔ کہیں پہاڑوں میں چلے جاؤ اور پہاڑوں کے اندر گہری کھائیوں کے اندر چلے جاؤ، رات کے اندھیرے چھا جاتے ہیں، وہاں پر رینگنے والے کیڑے، ان کی ضرورتوں کو کون پورا کر رہا ہے؟ کہیں گے اللہ۔ جاؤ کہیں ریگستانوں میں، دور دراز علاقوں میں چلے جاؤ، اگر تم جاؤ تو شاید تمہاری وہاں پر جان نکل جائے اور تم واپس نہ آ سکو، لیکن وہاں کی مخلوق وہاں زندہ ہے۔ کس نے زندہ رکھی ہوئی ہے؟ تمہارے یہ پیر گئے ہیں وہاں پر ان کی ضرورتیں پوری کرنے۔ کسی بھی یعنی کسی بھی مخلوق کے بارے میں آپ پوچھتے جاؤ، دیکھتے جاؤ، سوچتے جاؤ، جواب ایک ہی ملے گا، اللہ 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 اللہ۔ تو پھر تیرے وقت میں، تیرے معاملے میں معاذ اللہ، اللہ تیری سنتا نہیں ہے، اللہ تیری ضرورت اور حاجت کو پورا نہیں کرتا، لہذا اب تو چلے گا جناب عبد القادر جیلانی کو تیری زیادہ فکر ہے یا عرش والے کو تیری زیادہ فکر ہے؟ لاہور کے اندر قبر کے نیچے پڑے ہوئے علی حجویری کو تیری زیادہ فکر ہے یا عرش والے کو تیری زیادہ فکر ہے؟ انہیں تیری زیادہ خبر ہے یا عرش والے کو زیادہ خبر ہے؟ وہ تیرے یہاں شارک سے بھی زیادہ تیرے نزدیک ہے۔ ابھی تو بولتا نہیں، ابھی تو جناب کوئی زبان پر لفظ لاتا نہیں، صرف تو وسوسہ اپنے دل میں لے کر آتا ہے، اس کو پہلے پتہ چل جاتا ہے۔ اس کو تو یہ بھی پتا ہے تو کل کیا کرے گا، تو پرسوں کیا کرے گا، آنے والے لمحات میں تو کیا کرے گا، اس کو تو وہ بھی پتا ہے۔ پھر کیوں میں جاؤں کسی قبر والے کے پاس؟ کیوں میں جاؤں کسی مٹی کے ڈھیر کے نیچے پڑے ہوئے کسی انسان کے سامنے جا کے کھڑا ہو کر کہوں کہ تو مجھے دے، تو مجھے دے؟ میں ایسے کیوں کہوں؟ میں تو یوں ہاتھ اٹھاؤں، تو مجھے دے، تو مجھے دے، تو مجھ پر کرم کر۔ ہونا تو یہ چاہیے۔ بس اس قوم کو واللہ ایک درد کے ساتھ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ ماریں گے، مار دیں۔ لیکن توحید کا معاملہ ہمارا بہت واللہ اس وقت میں تو سیدھی بات کرتا ہوں کہ ہمارے ممبروں پر اس حوالے سے جتنی کوئی بات ہونی چاہیے وہ بھی ہونا بند ہو گئی ہے، کیونکہ ایک شوشہ بن گیا کہ جناب یہ فرقہ واریت پر بات ہو جائے گی۔ فرقہ واریت، توحید کی بات فرقہ واریت کی بات نہیں ہے، توحید کی بات فرقہ واریت نہیں ہے، کیونکہ توحید پر کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، کسی نبی نے بھی نہیں کیا۔ ہر نبی آیا اور ہر نبی ڈٹ کے کھڑا ہو گیا شرک کے خلاف۔ شرک نہیں ہوگا، شرک کے خلاف دیوار بنے، شرک کے سامنے رکاوٹیں بنے۔ انبیاء بڑی بڑی طاقتیں اور قوتیں تھیں، یہ کھڑے ہو گئے کہ نہیں، شرک قبول نہیں ہے۔ ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو گئے جو کہتے، جن کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ جناب ہم بڑے طاقتور ہیں، بڑے قوت والے ہیں، مار دیں گے، کاٹ دیں گے، جلا دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ شرک پھیلاؤ گے، ہم توحید کی دعوت دیں گے، ہم توحید کو عام کریں گے، توحید بیان ہوگی۔ لیکن آج ہم کہتے ہیں نہیں، فلاں حکومت ناراض ہو جائے گی، فلاں وزیر ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائیں گے، لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ توحید پر جو ہے نا فی الحال کمپرومائز، توحید پر تو کمپرومائز ہے ہی نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں۔ توحید بیان کریں لوگوں کے سامنے اور لوگوں کو جو ہے وہ احساس دلائیں وہ غلط راہ پر ہیں، وہ جہنم کی راہ پر ہے وہ انسان جو شرک میں مبتلا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلی آیت ہے، فرمایا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ فرمایا تم اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں، وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ رزق دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟
کیا فرمایا اللہ نے؟ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ. اب کتنی واضح آیت. رزق صرف اللہ کے پاس تلاش کرو. رزق کا سوال صرف اللہ سے کرو. رزق صرف اللہ. ان اللہ هو الرزاق. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کے لیے اللہ چاہتا ہے رزق کو بڑھاتا ہے، کم کرتا ہے. اللہ لہذا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون. اب اگر تمہیں رزق چاہیے تو اللہ کے پاس تلاش کرو، اس کی عبادت کرو، اس کا شکر کرو، آخر کو تمہیں لوٹ کے اسی کے پاس آنا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے غریب نواز کا معنی کیا ہے؟ کیا معنی ہے اس کا؟ جو آپ بتائیں نا، آپ کو علم نہیں ہے اس سے ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے کہ یہ غریب نواز ہے معاذ اللہ، کہ یہ رزق دے رہا ہے. داتا کا مطلب کیا ہے؟ دستگیر کا مطلب کیا ہے؟ غوث پاک کا معنی کیا ہے؟ کیا معنی آپ ذرا دیکھ لیں. آپ یہ آپ کے معاشرے میں موجود ہیں مثالیں. افسوس کی بات ہے کہ لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں لوگوں کے یہ عقیدے بنے ہوئے ہیں. کروڑوں لوگوں کے. تمہارے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کی آدھے سے زیادہ آبادی کا عقیدہ یہی ہے کہ یہ بھی دیتا ہے، وہ بھی دیتا ہے، وہ بھی دیتا ہے. نہیں، وہ دیتا ہے بس. ایک وہ دیتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے بس. لہذا فرمایا فابتغوا عند اللہ الرزق. اللہ کے ہاں رزق کو تلاش کرو. وہ داتا ہے، وہ غریب نواز ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ مشکل کشا ہے. جب وہ ہے تو پھر میں کیوں جاؤں کسی انسان کی قبر پہ یا کسی انسان سے یہ میں کیوں سوچ رکھوں، عقیدہ رکھوں یہ دے گا وہ دے گا؟ نہیں، وہ دے گا. سمجھ گئے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ. سمجھ گئے؟ جس نے اللہ پر اپنا یقین پختہ کر لیا. سمجھ گئے؟ اللہ پر جس نے اپنے یقین کو پختہ کر لیا. فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا. یہ ہے اللہ کا قرآن. جس کا بھروسہ یہ بن گیا، یقین یہ بن گیا کہ میرا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جس کا یہ یقین بن گیا تو بس پھر وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گا، کبھی ٹوٹنے والا نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو بس اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کو اور ہمارے ان مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے کہ جن کے عقائد میں اتنی خرابیاں ہیں اور اتنی خامیاں ہیں اور اتنے کمزور ایمان ہیں، اتنے کمزور ان کی یقین ہے کہ گھٹیا قسم کے لوگوں کو بھی نہ جانے اپنے لیے کیا کیا سمجھ بیٹھتے ہیں. گندے بدبودار، گٹروں کے پانی پینے والے گندے بدبودار جو نہ جانے کئی کئی مہینوں سے سالوں سے کبھی نہائے نہیں، ان کو بھی لوگوں نے ولی اللہ مانا ہوا ہے. ہمارے ملکوں میں گندے لوگ بھی ان کے ہاں ولی اللہ ہے. ننگے بدبودار جو کئی کئی مہینے سال انہوں نے کبھی غسل نہیں کیا، کہتے یہ اللہ کے ولی ہیں، پہنچے ہوں، یہ مجذوب ہے. ان کو خدائی درجے دیے ہوئے ہمارے ان مسلمانوں نے. کہاں وہ اللہ، سبحان اللہ، جس نے پوری کائنات کو تھام رکھا ہے، جس نے پوری کائنات کو سنبھال رکھا ہے، جس کو ایک ایک کا علم ہے. سمندر کے پانیوں کے کتنے قطرے ہیں، سمندر کے پانیوں میں کتنی مخلوق ہے، اس مخلوق کے ایک ایک فرد کا اس کو علم ہے. تمہارے ریگستان میں ریت کے کتنے ذرات ہیں،
تمہاری زمین پر کتنے جنگل، کتنے درخت، درختوں کے کتنے پتے، ان کے کتنے پھل ہیں، اس زمین پر کتنے انسان ہیں، ان انسانوں کی کیا زبانیں ہیں، کیا رنگ ہیں، کیا کہاں رہنے والے ہیں، ان کی عورتوں کے پیٹ میں کیا ہے، تمہارے جانوروں کے پیٹ میں کیا ہے، تمہارے دلوں میں کیا ہے، تمہارے دماغ میں کیا ہے، تمہارے قدموں تلے کیا ہے، تمہارے اوپر کیا ہے، تمہارے دائیں بائیں کیا ہے، تمہاری آج تمہارے ساتھ کیا ہے، تمہارے آنے والے کل میں تمہارے ساتھ کیا ہے۔ وہ اتنا علم جس کے پاس، اس کے مقابلے پر لا کر اس کو کھڑا کر دیتے ہو کہ جس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، جس کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ اس کے اپنے ساتھ کل کو کیا ہونے والا ہے، اور یہ ہمارے لوگ اس کو خدا بنا بیٹھتے ہیں، اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی ضرورت ہے ہماری اس قوم کو سمجھانے کی، اللہ ہمیں توفیق دے ان کو سمجھانے کی، اور اللہ انہیں توفیق دے سمجھنے کی۔ اس سبق کی آخری آیت میں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ کتنے پیارے انداز میں قرآن نے واللہ لوگوں کو جھنجھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، اور جب کوئی لاچار فریاد کرتا ہے جو بے بس ہو چکا ہو، اور جب وہ فریاد کرتا ہے تو اس کی پکار کو، اس کی فریاد کو اللہ کے سوا کون ہے سننے والا؟ اس کی پکار کو، اس کی فریاد کو اللہ کے سوا کون ہے سننے والا؟ کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ اور کون ہے جو تمہیں زمین کے اندر خلیفہ بناتا ہے، زمین کے اندر تمہیں حکومتیں دیتا ہے، زمین کے اندر تمہیں اللہ تعالی حکومتیں دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، وارث بناتا ہے، ایک کے بعد دوسرے کو وارث بناتا ہے؟ کون ہے؟ اللہ۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ جب تمہارے سارے سوالوں کا جواب ایک ہی آئے گا نا کہ اللہ یہ سارا کچھ کرتا ہے، تو پھر اس کے باوجود تم اللہ کے ساتھ کوئی معبود بناتے ہو؟ کیا کوئی ہے اور کوئی معبود؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت تھوڑے ہو جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ ساری باتیں دیکھنے کے باوجود، ان ساری چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے باوجود، عقل نام کی چیز ان لوگوں کے پاس بالکل بھی نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، مشرک ہونے کے لیے بے وقوف ہونا ضروری ہے۔ ایک سمجھدار آدمی مشرک نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کہ اس کے پاس جناب دنیا کی اعلیٰ ترین کالج یونیورسٹی کی کوئی ڈگری ہو اور وہ بڑا سمجھدار ہو گیا۔ ہم تو بھائیو جانتے ہیں ہمارے ملکوں کے بڑے بڑے وزیر اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر، آکسفورڈ کے اندر اور دنیا کے بڑی بڑی جناب یونیورسٹیوں میں انگریزی میں بڑے انگلش بولنے میں ماہر، منہ ٹیڑے میڑے کر کے انگریزی بول کے اپنا جناب روب دکھانے والے، ہمیں انگلش بڑی اعلیٰ آتی ہے، لیکن ہم نے ان کو قبروں پر سجدے کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور دنیا ان کو کہتی ہے جی آج کے ماہر ترین، عقل مند ترین، زبردست ترین، یہ وہ، علم پرلم، بے وقوف ترین، احمق ترین، جس کا عقیدہ درست نہیں ہے واللہ وہ احمق ترین ہے، چاہے وہ دنیا کی اس کے پاس کتنی اعلیٰ تعلیم کیوں نہ ہو۔ اور ایک سادہ آدمی، بکریاں چرانے والا، سمجھ گئے، پرانے کپڑے پہنے ہوئے، لیکن اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے تو اللہ کی قسم وہ اس سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ کیا اوقات اس وزیر کی، اس جناب کسی اونچے محل میں بیٹھے ہوئے اس انسان کی کہ جو سونے کے محلات میں رہتے ہوئے غیر اللہ کو پکارے اور غیر اللہ کے سامنے سجدے کرے، اس سے یہ افضل ہے ایک جھونپڑی میں رہنے والا، بکریاں چرانے والا، پرانے کپڑے پہننے والا، بھوکا سونے والا، اللہ کے نزدیک یہ اس سے افضل ہے، یہ اعلیٰ ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، اللہ اصلاح فرمائے، تمام مسلمانوں کو اللہ عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ ہم سے اپنی توحید کا کام لے لے کہ ہم لوگوں کو توحید کے سبق پڑھائیں، لوگوں کو توحید کی دعوت دیں، لوگوں کو توحید کی طرف لے کر آئیں، اور لوگوں کو یہ کفر یا شرک یا عقائد سے نکالیں،
اللہ ہمیں توفیق دے اور اللہ انہیں بھی توفیق دے. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.